السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جولن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم اے اردو و اقبالیات سال اول کے پرچہ نمبر 2 کلاسک کی شاعری کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے سوال ہیں، ولی کی غزل گوئی کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں، ولی کی شاعری کے لسانی شعور پر مفصل نوٹ لکھیں، یا ولی کی شاعری کے نشاط یا آہنگ کو تفصیل سے بیان کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ 3 سوالات ہیں جن کا میں نے ایک ہی بڑی محنت اور ترتیب سے ایک ہی جواب لکھا ہے۔ تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی سوال آ جائے تو یہی جواب لکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، جواب جاننے سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے اس کا جواب جان لیتے ہیں۔ ولی کو اولیت کا تاج اس لیے پہنایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو شاعری کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر کے اس کے سارے جہاں میں ترسیل کا ذریعہ بنایا اور اپنے دور کے تمام ادبی و فکری معیارات اور روایات کو اپنی شاعری میں سمو کر بیان کی لذت اور زبان کی تعمیر کا معجزہ دکھایا۔ ولی نے اردو شاعری اور خاص کر اردو غزل میں اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ ان کی شاعری میں نمائندہ خصوصیت فطری انداز اور بے ساختگی ہے۔ ولی نے اپنی غزل میں حسن و عشق کی واردات اور کیفیات کو بڑی بے ساختگی اور روانی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کی غزل میں تکلف یا بناوٹ کا کہیں بھی نشان نہیں۔ وہ حسن و عشق کے معاملات میں بھی مبالغہ سے کام نہیں لیتے۔ ولی کو اردو غزل میں اس لیے امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے حسن و عشق کے جذبات کی عکاسی میں صداقت اور حقیقت سے کام لیا اور غزل کے فن کو پروان چڑھانے میں نمایاں رول سر انجام دیا۔ ولی اورنگ آبادی نے اردو غزل گوئی میں ایسا رنگ و آہنگ اور ایسی فطری دلکشی پیدا کی کہ ان کے ہم عصر شعراء نے ان کی تقلید کی، ان کی پیروی کی۔ ولی نے غزل میں بڑی نرم و نازک اور حسین تشبیہات اور استعارے ملتے ہیں۔ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنی شاعری میں سمو کر اپنا نیا انداز پیدا کرتے ہیں۔ ان کی غزل کا محبوب ایک ہندوستانی عورت ہے جو ہندوستانی ادب و آداب اور لحاظ سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ ولی کی شاعری کے مطالعہ سے ان کے عہد کی تہذیب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ولی نے اپنے دور معیارات اور رجحانات سے یہ بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دور کے ادبی معیارات و افکار کو سمو کر یادگار بنا دیا ہے اور اپنے بعد آنے والے شعراء کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ چھوڑا ہے۔ ولی کو اردو کا سب سے پہلے باقاعدہ غزل گو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابتداً ولی نے قدیم رنگ میں شاعری کا آغاز کیا تھا، مگر اپنے سفر دہلی کے دوران شاہ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر ریختہ گوئی کی ابتدا کی اور اسی میں عظمت اور انفرادیت کا ثبوت دیا۔ یہیں سے ان کی شاعری میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی غزل گوئی کا جائزہ لینے کے بعد ان کی شاعری کو درج ذیل نمایاں خصوصیات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ولی جمال دوست شاعر، زندگی اور کائنات کا حسن، احساسات اور حسن کی شاعری، سراپا نگاری، ولی کا تصور محبوب، خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال، سوز و گداز، زبان کی شگفتگی اور آہنگ، چھوٹی اور لمبی بہروں کا استعمال، خارجیت کا تصور۔ عزیز طلباء و طالبات، ولی کی شاعری میں حسن و جمال کا موضوع بڑا اہم ہے۔ ولی سے پہلے کسی شاعر نے حسن و جمال کو بھرپور اور کامیاب تصور نہیں دیا، اس لیے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کو جمال دوست شاعر کا لقب دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مختصر سوال میں بھی پوچھا جاتا ہے، اکثر پوچھا گیا ہے کہ ولی دکنی کو جمال دوست شاعر کا لقب کس نے دیا؟ تو یہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے دیا۔ ان کی حسن پرستی میں رمیتی اور وارفتگی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ حسن کو ایک تجربے کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ ولی کے ہاں جنسیت و احساسات حسن آفاقی تصورات کا حامل محسوس ہوتے
ہیں۔ شعر دیکھیں، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں، سوں کہوں گا جادو ہیں تیرے نین، غزالاں سوں کہوں گا۔ اسی طرح ولی کی شاعری میں فطرت کا تمام تر حسن سمٹ آتا ہے۔ ان کے اشعار میں زندگی خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے۔ شعر دیکھیں، صنم تجھ دیدہ و دل میں گزار کر، ہوا ہے باغ ہے آب رواں ہے۔ تشبیہ حسن کلام کا زیور ہے اور شاعری کی جان خیال کی جاتی ہے۔ ولی کو شاعری میں تشبیہات کے استعمال کے معاملے میں اجتہاد کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں نمایاں رنگ، ان کی شاندار تشبیہات جو اپنے خوبصورت مواد میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح ہے۔ شعر دیکھیں، دو آتش کیا ہے سرمہ چشم، داغ دل دیدہ سمندر ہے۔ ولی کی غزل میں سوز و گداز میں بھی احساس جمال کار فرما ہوتا ہے۔ شعر دیکھے، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ عزیز طلباء و طالبات، ولی کی غزل کی زبان مقامی ہندی اور فارسی الفاظ کی ایک خوبصورت آمیزہ ہے۔ اس طرح ان کی زبان میں سلاست و شائستگی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ ولی کا کلام بڑا خوش رنگ اور خوشگوار ہے۔ بہار آفریں الفاظ، خوش صورت تراکیب، گل و گلگشت کی تکرار، حسن کے ترانے اور نغمے، مناسب بہاروں کا انتخاب اور اسالیب فارسی، گہری واقفیت، ان سے استفادہ، ان سب باتوں نے ولی کو بڑا رنگین شاعر بنا دیا۔ میر کہتے ہیں، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح ولی دکنی کے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2-3 سوال جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ ولی کی غزل گوئی کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں، ولی کی شاعری کے لسانی شعور پر مفصل نوٹ لکھیں، یا ولی کی شاعری کے نشات یا آہنگ کو تفصیل سے بیان کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ان تینوں سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ یہی لکھیں گے، بالکل ایسے کا ایسے لکھیں گے، اس میں کوئی ترمیم نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 20 کے 20 نمبرات ضرور ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔